اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی اس ہیڈنگ کے تحت کہ آپ کی امامت کے دور میں اجتماعی اور سیاسی حالات کیا تھے۔ صحیح ہے، جس میں ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اور آج ہماری بات یہاں سے ہوگی کہ اس کے علاوہ تیسری طرف وہ اپنے خریدے ہوئے عمال کی مدد سے حدیثیں گڑھ کر اور آیات قرآنی کی اپنے فائدے کے لیے تفسیر و تعویل کر کے عام لوگوں کے افکار کو آلودہ کر کے اپنی حکومت کو مشروع اور مقبول چہرہ بخشتا تھا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات کس کی ہو رہی؟ کون کرتا تھا؟ اپنے خریدے ہوئے عمال کی مدد سے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسا میں نے کہا سمرہ بن جندب کو اس نے 5 لاکھ درہم دیے۔ کس لیے؟ کہ ایک حدیث جو مذمت میں تھی وہ حدیث کر دے کس کے لیے؟ مولائے کائنات کے لیے۔ اور وہ حدیث جو فضیلت مولائے کائنات میں تھی، جیسے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہہ دے کہ یہ کس کی شان میں ہے؟ ابن ملجم کی شان میں ہے۔ تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے معاویہ کیا کرتا تھا؟ اپنے خریدے ہوئے عمال کی مدد سے۔ صحیح ہے، یعنی جو اس کے عاملین تھے، گورنر تھے، حدیثیں گڑھ کر اور آیات قرآنی کی اپنے فائدے کے لیے تفسیر و تعویل کر کے عام لوگوں کے افکار کو کیا کرتا تھا؟ آلودہ کرتا تھا، تاکہ ان کے ذریعے سے اپنی حکومت کو کیا کرے؟ مشروع، یعنی کہ ہماری حکومت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ اسلام مخالف سیاست دوسرے عوامل کے اضافے سے، جیسے فرقہ باطل جبریہ، فرقہ باطل جبریہ کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے مولانا؟ جبریہ جو یہ مانتے ہیں کہ انسان مجبور ہے۔ صحیح ہے، انسان کے بس میں نہیں، انسان اچھا کرتا ہے چاہے برا کرتا ہے۔ صحیح ہے، جو کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا۔ صحیح ہے، تو اس کو بولتے ہیں جبریہ۔ صحیح ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک پیڑ کا پتا بھی اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہلتا۔ صحیح، تو میں اگر آپ کو مار رہا ہوں تو میں نہیں مار رہا ہوں، بلکہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اس فعل کی نسبت ہم کس کی طرف دیتے ہیں؟ خدا کی طرف۔ اور اس کا ایجاد کیا گیا بنی امیہ کی جانب سے، اور اس کو رواج دی اشاعرہ ہے، اسی میں سے ایک قسم ہے۔ اور اس کا جو ترویج کی گئی کس کی؟ جیسے جو کہا گیا اما رأیت کیف صنع اللہ بکی، جناب زینب سے جب کہا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ تم نے کیسا پایا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا، جس کے جواب میں شہزادی نے کہا تھا ما رأیت الا جمیلا۔ صحیح ہے کہ اللہ نے تمہارے، ہم نے نہیں کیا، کس نے کیا؟ اللہ نے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس فعل قبیح کی نسبت وہ اپنی طرف نہ لے کے یزید کی طرف نہ کر کے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ صحیح ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ حسین قتل ہو تو قتل ہو گئے۔ تو اس میں ہمارا کیا دوش ہے؟ ہم کس طرح سے گنہگار ہوئے ہیں؟ یہ اپنے قبیح اعمال کو چھپانے کے لیے اس عقیدے کی ایجاد کی گئی ہے۔ صحیح ہے، تاکہ اپنے برے اعمال پر، ہم چوری کر رہے ہیں، ہم ڈکیتی ڈال رہے ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں، گھر جلا رہے ہیں، تو ہم نہیں کر رہے، کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے تو آج میں خلیفہ بنا بیٹھا ہوں۔ تمہیں نہیں دی اللہ نے عزت، تم نہیں ہو، پھر کو میرے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ ترویج مطلب ترویج کے معنی کسی چیز کو رائج کرنا، یعنی جاری کرنا، عام کرنا۔ مرجئہ کی ترویج، جبریہ مرجئہ نے جو ہر چیز میں اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ امیدیں رکھتے ہیں مولانا۔
کی ترویج سے جو عقیدے کے لحاظ سے معاویہ کی سیاست سے میل کھاتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے بہت سے منحوس آثار اور مرگ ماری کے ذریعے تلخ اور ذلت آمیز سکوت کو جامعہ پر مسلط کر دیا تھا. یعنی جو اسلامی حکومت تھی ان پر ان تمام چیزوں کو مسلط کر دیا گیا تھا. اس بری سیاست کے نتیجے میں جامعہ اسلامی کی شخصیت مسخ کرنا کس کو بولتے ہیں؟ بدل دینا. صحیح ہے؟ کیا کرنا آپ بتا رہے تھے؟ پھیر دینا نہیں ہے، وہ مسح کرنا ہے. مسح کرنا، یہ مسخ کرنا، چینج کر دینا. جیسے قوم بنی اسرائیل بندر میں کیا ہو گئی؟ بدل گئی. صحیح ہے؟ تو مسخ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ مسخ ہو گئی. وہ لوگ کہ جن کو سنیچر کے دن شکار منع کیا گیا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ صحیح ہے، شکار کیا. کیسے کیا؟ کہ ندی سے تھوڑے تھوڑے نالا اپنے گھر میں لے آیا، وہاں گڈھا کر دیا. مچھلیاں مطمئن ہوتی تھی کہ آج تو ہم سے کوئی شکار کرے گا نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے. مچھلیاں آزادی سے گھومتی اور وہ کیا کرتے؟ وہ اس راستے سے آ جاتی، گڈھے میں جاتی تو نکل نہیں پاتی تھی، واپس پکڑ لیتے تھے. وہ نہیں سمجھ میں؟ تو اللہ تو ہیلوں کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ سارے سوئے سب کو کس کی شکل میں مسخ کر دیا. پتا چلا روز شہر کا دروازہ کھلتا تھا، آج کھلا ہی نہیں. 1 دن 2 دن 3 دن لوگوں نے جھانک کے دیکھا کہ سارے کیا بنے پڑے ہیں؟ مندر بنے پڑے ہیں. اور قدریں دیگر گوں ہو گئی. یعنی جو معیار تھے، جو احترام تھا، جو قوانین اسلام تھے، وہ کیا ہو گئے؟ ان کی پاسداری نہیں کی جاتی تھی. اس طریقے سے کہ مسلمان اس بات کو جانتے ہوئے کہ اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ ایسے ظالم حکمرانوں کی اطاعت کریں جو دین کے نام پر ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں، اپنی کمزوری، خوف اور ناواقفیت کی بنا پر ستمگر حکمرانوں کی حمایت کرتے ہیں. اس سیاست کے نتیجے میں مسلمان قرآن مجید کی منطق اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف ڈرپوک، چالباز اور منافق افراد بن گئے تھے. صحیح ہے؟ اسلام میں چال بازی کوئی شے ہے؟ اسلام میں خوف کے نام کی کوئی چیز ہے کہ آپ ایسی چال چلیں، سیاستیں کریں؟ بھائی وہ اسلام جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ قرض لو تو بڑھا کے دو، اور آپ دینے والے سے کہہ رہا ہے کہ واپس لو تو بڑھا ہوا نہ لو، ہے نا؟ بیچنے والے سے کہا جا رہا ہے تولو تو زیادہ تولو، اور جب خریدو تو کم تولو. کم کا مطلب ہم لوگ الٹا کرتے ہیں. ہاں، آپ گیہوں لے کے آئیں گے میرے پاس تو آپ کا 1.25 کلو کا ہم کلو بتائیں گے، اور اپنا 1 کلو نہیں رہے گا، 9 کلو 50 گرام رہے گا، اس کو ہم کلو بتائیں گے. سمجھ رہے؟ ارے 950 گرام 950 گرام کو ہم کیا بتا دیں گے؟ کلو، اور تمہارے 1.25 کلو کو اپنا 1 کلو. ہمارا سماج تو ایسے ہی چل رہا ہے نا. آپ کی چیز میں کمی بتائیں گے، اپنی چیز میں کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے. کہنا مسلمانوں کو اس وقت کیا بنا دیا گیا تھا؟ سب چالاک ہیلے باز ہو گئے تھے. جب خلیفہ یہی کام کر رہا ہے تو مسلمان بھی کرنے لگے تھے. ورنہ کربلا کے میدان میں دیکھیے امام حسین علیہ السلام میں اقدار کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھا ہے. جب زہیر ابن قین نے کہا کہ مولا ابھی یہ لوگ کم ہیں، ان سے مقابلہ آسان ہے، بعد میں فوجیں زیادہ آ جائیں گی تو ہم مقابلہ ان سے نہیں کر سکتے، ابھی مقابلہ ممکن ہے. لیکن امام نے کہا کہ نہیں، ہم جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے. سوچئے، ورنہ اگر چال بازی اگر امام کرتے تو اسی وقت ان کو کیا ڈھیر کر دیتے کہ نہیں؟ ہر کو ارے پانی ہی نہ پلاتے کیا ہو جاتا ہر کا لشکر؟ کر پاتا کچھ؟ کیا آگے راستہ روکتا، کچھ کرتا؟ لیکن امام کیا ہے؟ جو اسلامی تعلیمات ہے اس کو کربلا کے میدان میں زندہ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. معاویہ کے دور میں قیام کے موانع
मवाने यानी रुकावटें, क्या वजह थी कि माविया के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? माविया के दौर में करबला क्यों नहीं हुई, यजीद के दौर में क्यों हुई? क्या रुकावटें थी, मवाने क्या थे, असबाब क्या थे? आइए देखते हैं मौलाना। माविया के दौरान हुकूमत उन बदतरीन और धमाका खेज हालात के बावजूद, यानी जो हमने जिक्र किए हैं, मुख्तलिफ असबाब के बायस इस जमाने में क़याम करना और मुसल्लह इनकलाब ना मुफीद था और ना मुमकिन था, यानी फायदेमंद भी नहीं था और मुमकिन भी नहीं था कि किया जा सकता था मुसल्लह क़याम। क्यों मौलाना, क्या असबाब थे? कह रहे माविया के दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम और इनकलाब के मवाने में से सबसे अहम झेल में जिक्र होने वाले दो असबाब शुमार किए जाते हैं। क्यों नहीं किया? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के माविया के साथ सुलह का मुआहदा, इमाम हसन ने माविया के साथ सुलह की थी या नहीं की थी? सुलह की थी। उस सुलह के मुताबिक माविया अपने रहते किसी को खलीफा नहीं मुअय्यन कर सकता था। माविया के बाद खिलाफत इमाम हसन के बाद अगर वो नहीं रहेंगे तो खिलाफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब क्या इमाम इस अहदो पैमान की मुखालिफत करते जो उनके भाई इमाम हसन मुश्तबा ने किया था? माविया जिंदा था तब तक इंतजार करना था या नहीं करना था? चूंकि माविया की मौत के बाद का सवाल था कि खिलाफत किसको जाएगी, कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। अगर हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम माविया के दौर में क़याम करते तो माविया उस सुलह के मुआहदे से फायदा उठाकर जो इमाम हसन के साथ अंजाम पाया था और इमाम हुसैन ने भी जिसकी तायीद की थी, आपको मुत्तहिम करार दे सकता था। सारा इल्जाम किस पे डाल देता? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, के मुआहदा हुआ है इमाम हसन के साथ, लेकिन इस मुआहदे की पाबंदी ये नहीं कर रहे हैं, मुआहदे की मुखालिफत ये कर रहे हैं। सारा इल्जाम किसके सर आता? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि ये बात सभी लोग जानते थे कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ने इस बात का मुआहदा किया है कि जब तक माविया जिंदा रहेगा वो खामोश रहेंगे और इसकी हुकूमत को तस्लीम करेंगे। अब अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माविया के खिलाफ क़याम करते तो इस बात का इम्कान था कि माविया आपको एक फुर्सत तलब और अहद शिकन शख्स करार देता कि मौका परस्त हैं, आज आप कवि हो रहे हैं तो कवि होने के साथ आप हमारे मुकाबले में चले आए। उस दिन मजबूर थे तो आपने क्या कर ली? सुलह कर ली। सही है। और इमाम मौका परस्त शख्सियत नहीं है। अगर मौका परस्त होते तो करबला में आने की नौबत नहीं आती। सही है, बैत करते और शाम से मदीने में रहते। लेकिन इमाम अक़दार इस्लामी को क्या कर रहे हैं? जिंदा कर रहे हैं। जो इस्लामी पैमाने हैं, जो इस्लामी तालीमात हैं, उनको करबला के मैदान में जिंदा कर रहे हैं। अलबत्ता हम जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माविया के साथ अपने मुआहदे और पैमान को लाजिमुल वफा नहीं समझते थे। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला वफा नहीं कर रहा तो हम वफा करने के लायक हैं। सही है, क्योंकि उसमें ये भी था ना कि शियों को नहीं सताया जाएगा, लेकिन सताया जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था। हुजर बिन अदी किसके दौर में कत्ल हुए हैं? इस मुआहदे के बाद कत्ल हुए हैं। क्योंकि ये मुआहदा आज़ादी, रग़बत और इख्तियार के साथ नहीं अंजाम पाया था, बल्कि ऐसा मुआहदा था जो ऐसे हालात में कि जब बहस और गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं था, दबाव और मजबूरी के बिना पर अंजाम पाया था। कौन सा? सुलह का मुआहदा। इसके अलावा वो खुद माविया ने भी इसको तोड़ा था और उसके मुताबिक अमल नहीं किया था। किसके मुताबिक? मुआहदे के मुताबिक। वो उसे मुहतरम नहीं समझता था और उसकी रियायत अपने ऊपर लाजिम व ज़रूरी नहीं समझता था। इस बिना पर अगर ऐसा अहद व पैमान असल में सही और मोतबर ही क्यों ना हो, फिर भी इमाम हुसैन उसके पाबंद न थे, क्योंकि खुद माविया ने उसे रौंद डाला था और उसकी खिलाफ वर्जी में किसी किस्म की कोशिश बाकी नहीं रखी थी। लेकिन बहरहाल सुलह का मुआहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुमकिना क़याम के मुकाबले में माविया का तबलीगी दस्तावेज बन सकता था। अगर इमाम क़याम, जब माविया पाबंद नहीं था तो इमाम भी पाबंद नहीं थे, लेकिन अगर फिर भी इमाम क़याम करते तो जो सुलहनामा था वो क्या करता?
مسلمانوں کے سامنے اسی کو پیش کر دیتا، دیکھو کہ یہ حسین کیا ہے، رسول کے نواسے ہو کے عہد شکن کر رہے ہیں، جو ہمارے اور ان کے بھائی کے بیچ عہد ہوا تھا، اس کے بیچ اس عہد کو انہوں نے کیا کیا ہے، توڑا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ممکنہ قیام کے متعلق اجتماع اور معاشرے کا کیا فیصلہ کر رہا تھا۔ واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے کا اجتماع، جیسا کہ امام حسن کی صلح کے اسباب میں بیان کیا گیا، ایک ایسا اجتماع تھا، یعنی مجتمع تھا جو قیام اور انقلاب کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ پہلے ہی کہا جا چکا ہے، جنگوں سے لوگ کیا تھے، تھک چکے تھے، اور جہاد کی تلوار کو عافیت کے پانی سے دھو چکا تھا۔ فطری طور پر ایسا اجتماع اپنی عافیت طلبی کی یہ کہہ کر توجیہ کرتا کہ امام حسین نے معاویہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لہٰذا انہیں وفا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ لیکن لہٰذا اگر امام حسین علیہ السلام معاویہ کے دور میں مسلح قیام فرماتے تو معاویہ اس کو ایک بے دلیل اور معاہدہ صلح کے برخلاف شورش کے نام سے لوگوں کے درمیان پہچنواتا، اور جیسا کہا گیا ہے کہ اس دور کا سماج ایسا سماج تھا جو قیام اور انقلاب برپا کرنے کا حوصلہ رکھتا ہی نہ تھا، فطری طور پر معاویہ کے منطق کی حمایت کرتا کہ جب صلح ہو چکی ہے تو ان کو بھی کیا رہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، یہ قیام کیوں کر رہے ہیں۔ اب ہے معاویہ کی دکھاوے کی دینداری، یعنی جو معاویہ کی دینداری تھی وہ دینداری اصل نہیں تھی بلکہ کیسی تھی، دکھاوے کی تھی، اور دکھاوے ہی کا مسلمان تھا۔ پتا چلا کہ ذیشان صاحب روز مسجد آتے ہیں، رمضان میں سب سے پہلے مسجد میں پہنچتے ہیں، سب سے بعد میں نکلتے ہیں، آئے سمجھ میں، قرآن ہو، مجلسیں ہوں، ماتم ہو، مدد ہو، پڑوسیوں کی جس کی بھی ہو، اپنا یہ ہر پیش رہتے ہیں، کسی کے یہاں غم ہو، شادی بیاہ ہو، لگے پڑے ہیں، میت ہو جائے، ہاں بھائی آؤ بیٹھو، کھلانا پلانا سب کر رہے ہیں۔ اب بظاہر ایسا ہے لیکن پیٹھ پیچھے یہ غلط کام کرتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، یہ ہے، صحیح ہے، زنا کا اڈا انہوں نے کھول رکھا ہے، اب اس طرح کے سارے کام ہیں۔ اب اگر کوئی ان کی مخالفت میں آئے گا، لیکن یہ دھندے ان کے سامنے نہیں ہیں، صحیح ہے نا، ہاں، اب دھندے یہ سامنے نہیں ہیں تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا، ان کی مخالفت اگر کوئی کرے گا تو کہیں گے یار ایک بہترین آدمی کی مخالفت کر رہا ہے، یہی برا ہوگا، جس کا جو ظاہر دار جس کا دین ہو تو اس کے باطن کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن امام اس کے باطن کو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے میں کہہ رہے ہیں یزید کے دور میں امام حسین علیہ السلام کا قیام اس قدر پرشور اور ہیجان انگیز تھا کہ ابھی تک اس کی یادیں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ابھی بھی لوگ شہدائے کربلا کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتے ہیں۔ آج ہندو پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں؟ سوچیے این ڈی ٹی وی نے ہمیں کیا کیا ہے، اربعین کو کوٹ کیا ہے، اور یہ کردار ہے مولانا کہ جو ان کا ظاہر بہت اچھا ہے۔ آپ کے یہیں ابھی یو پی کا کیس تھا آفاق حیدر کا، کہ جو بڑی بڑی محفلیں کرتے تھے، وہ سب کو زیارت میں لے جاتے تھے، بعد میں پتہ چلا ان کا کیا تھا، سیکس ریکٹ تھا پورا، سمجھ رہے، وہ جو چیزیں جو ان کی قبیح ہیں وہ سامنے نہیں ہیں، اچھی چیزیں ان کی سامنے ہیں، جب ان کے کوئی مقابلے میں آئے گا تو کہیں گے ایک اچھی انسان کے کیا ہے، مقابلے میں آ رہا ہے۔ تو کہہ رہے لیکن امام حسین علیہ السلام کا قیام کیا تھا، اس طرح کا تھا کہ آج بھی اسے امام حسین کے قیام کو دنیا کا ہر فرد سلام کرتا ہے، چاہے کسی بھی وہ مذہب و ملت کا ماننے والا ہو۔ فداکاری اور فاتح ظاہر کرنے میں ان سے الہام حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر امام حسین علیہ السلام معاویہ کے زمانے میں قیام کرتے تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ آپ کا قیام اتنا زیادہ پرشور اور انقلاب آور نہ ہوتا۔ صحیح ہے، آج جس طرح سے امام حسین یاد کیے جاتے ہیں وہ یاد نہ کیے جاتے، چونکہ امام حسین علیہ السلام میں اقدار کو، اسلامی تعلیمات کو معیار بنایا ہے اور اس کی پاسداری کی ہے۔ جیسا میں نے ایک بتایا تھا آپ کو، تمہیں بتایا تھا نا ایک مرتبہ امام حسین کی شجاعت کے بارے میں، کہ ایک شخص تھا جو امام کے مقابلے میں آیا، اور آیا
لیکن امام سے مقابلہ کرتے کرتے کیا ہوا، امام نے اس کے دونوں پیر کاٹ دیے، کاٹے تو وہ کیا ہوا، زمین پہ گر گیا۔ امام اس کے پاس گئے، چاہتے تو قتل کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، بلکہ اس سے پوچھا کہ بتا تجھے مدد چاہیے؟ اس نے کہا میرے ساتھیوں کو بلا دیں کہ وہ آ کے مجھے لے جائیں۔ امام نے اس کے ساتھیوں کو بلایا اور اسے لے گئے۔ اس کا ایک بھائی تھا، وہ آیا جوش میں، پورے جوش میں، تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے، اور امام کے مقابلے میں آ کے جیسے ہی گھوڑے کو روکا تو گھوڑا اچھلتا ہے کہ نہیں اچھلتا ہے، اچھلا اور وہ گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکا، گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ صحیح ہے۔ اور امام کیا، امام چاہتے تو مار دیتے کہ نہیں مار دیتے اس بیچ اس کو؟ امام کے پاس پورا موقع تھا، امام کھڑے ہیں، گھوڑے سے گر رہا ہے، صحیح ہے، اتنا گھوڑے سے گرنے چڑھنے میں اتنا تو ہے کہ ایک تلوار میں اس کا کام تمام کر دیں، لیکن امام اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ جناب جون کے لاشے پہ جانا، جناب حر کو معاف کر دینا، یار اتنا بڑا کلیجہ ہے کسی کا؟ لیکن امام اسلامی تعلیمات کو زندہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی تم سے معافی مانگے تو اسے کیا کر دو، معاف کر دو، صحیح ہے۔ ورنہ حر جس کی وجہ سے پورا کا پورا کنبہ حسینی، صحیح ہے، کنبہ فاطمہ کہاں ہے، لشکر آدھا میں گھرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی امام حسین کیا کر رہے ہیں، ایک لمحے میں معاف کر رہے ہیں، ایک تو لمحے وہی میں۔ اس نے لے لیا کباڑ، وہ کھانے کا سالن کا ڈبا اور روٹی وہیں پر رکھی، ہم نے اس کو کہا تھا لے جانا باہر ڈال دینا، اپنا مائک آف کر دیں، اتنی رقم پنیوں مائک میں وہ آف بھی کر دیکھیں دے، کھانے کا مائک ڈبہ جو ہے۔ ادھر نکل ڈالو دوپٹہ اور ساتھ سے بول وہاں پہ جا کے ڈالو کمرے پاس۔ راہیم اب دیکھیے کہہ رہے اس مطلب کا بھید سمجھنا ہے تو ہمیں معاویہ کے نفوذ، شیطنت اور اس کی بازی گری نیز مشکلات حل کرنے میں اس کی خاص روش کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ معاملات کو کیسے وہ حل کرتا تھا، صحیح ہے۔ کہہ رہے اگرچہ معاویہ نے عملاً اسلام میں تحریف کر کے اسلام کی سادی اور بے آرائش خلافت کی جگہ اشرافی و اموی حکومت بنا ڈالا تھا، جو سادی حکومت تھی اس کو کیا شاہانہ، خود ریشم کے کپڑے پہنتا تھا، پردے لٹکوا دیے تھے، سونے شادی کے برتنوں میں کھانے کا رواج پیدا ہو گیا تھا، اور اسلامی جامعے کو ایک غیر اسلامی جامعے میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا چونکہ وہ دین اور اسلامی خلافت کے نام پر حکومت کر رہا ہے، لہٰذا اسے ایسے کاموں میں مرتکب نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دین سے جس کے نام پر وہ حکومت کر رہا ہے جنگ کے نام سے تعبیر کریں، بلکہ اس بات کو ضروری سمجھتا تھا کہ ہمیشہ اپنے اعمال کو دینی رنگ دے تاکہ اس کے اعمال اس کے منصب سے ہم آہنگ ہو سکیں، ہم آہنگ ہو سکیں، صحیح مولانا، دینی رنگ دینا۔ کہتے ہیں یہ وہ ہے لطیفہ ہے کہ دسترخوان پہ جو ہے کھانا لگایا گیا، ایک مولانا صاحب وہاں موجود تھے، تو جو مرغے کی ٹانگ تھی وہ دوسری طرف تھی، اس کا رخ کہیں اور تھا، تو انہوں نے اس کا رخ اپنی طرف کر لیا، کہنے لگے یہ قبلہ رخ نہیں تھا، اس کو قبلہ یہ کیا ہے، معاملات کو دینی رخ دینا، اور وہ ایسے کاموں کو کہ جن کو شرعی رنگ نہیں دے سکتا تھا ان کو خلوت میں انجام دیتا تھا، یعنی جن کا وہ بہانہ کوئی نہیں نکال سکتا تھا ان کو تنہائی میں انجام دیتا تھا۔ اسی بنا پر امام حسین علیہ السلام اگر اس کے دور میں ہتھیار بند قیام کرتے تو آسانی کے ساتھ آپ کے اس قیام کو عام لوگوں کے سامنے ایک سیاسی اختلاف اور حکومت و اقتدار حاصل کرنے کی کشمکش کے نام سے تعبیر کر سکتا تھا، بجائے اس کے کہ باطل کے مقابلے میں حق کا قیام سمجھا جاتا۔ لیکن کربلا میں کیا ہے، باقاعدہ مقابلہ کس کے درمیان ہے، حق و باطل کے درمیان ہے۔ امام نماز کی اجازت مانگ رہے ہیں، نماز کی اجازت نہیں مل رہی ہے، تو آخر اگر وہ مسلمان تھے تو نماز کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ پانی بند کرنا کیا اسلام میں جائز ہے کہ کسی کے کھانے اور پانی کو بند کیا جائے؟ لیکن اہل بیت کے افراد پہ کھانے اور پانی کو بند کیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے اسلامی کربلا کے شہیدوں نے ایک ایک کر کے جنگ لڑی ہے، لیکن ان سب نے مل مل کے حملہ کیا ہے، جو کہ ایک کے مقابلے میں ایک
یا عرب کے جنگی قوانین کی مخالفت تھی کہ ایک کے مقابلے میں کئی لوگ آ جائیں. کربلا میں اس کی نہ جانے کتنی بار مخالفت کی گئی ہے کہ ایک کو قتل کرنے کے لیے پورا پورا جھنڈ آتا تھا اور اسے مل کے قتل کرتا تھا. جبکہ ادھر سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ حبیب ابن مظاہر مقابلے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ مقابلہ کرتے کرتے کمزور پڑ رہے ہیں تو بریر حمدانی اور نافع ابن حلال شبیب شاکری جناب عباس جناب اکبر تلوار لیے دوڑ جا رہے ہیں سائڈ میں اور مار کے بھگا رہے ہیں. اگر ایسے جنگ کرتے تو کربلا کی جنگ کا نقشہ ہی کچھ اور ہو جاتا. آئی سمجھ میں کہ مل مل کے کیا کرتے, حملہ کرتے, جو کہ عرب کے جنگی قوانین تھے, اصول و ضوابط تھے. اب مولانا معاویہ کی حکومت کے خلاف جد و جہد, لیکن کیا امام ایک دم خاموش رہے؟ نہیں, بلکہ عوام نے معاویہ کے کارکردگیوں پر اعتراض جتایا ہے, جو انشاءاللہ ہم لوگ کل جانیں گے. والحمدللہ رب العالمین.